الله الله على الهادي صلى الله الله لا إله إلا الله الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا 7واں حصہ بیان کریں گے. جیسا کہ ہم چھٹے حصے میں یعنی پارٹ 6 میں بتا چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا قوم کے سرداروں اور کاہنوں کے کہنے کے مطابق ان کی خواہش پر، جبکہ بادشاہ نے ایک چوائس دی کہ ایک بدنام قیدی تھا، یا میں اس کو چھوڑ دوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید میں رکھیں یا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کے بدلے اس قیدی کو چھوڑ دیں. یہ جو بدنام قیدی تھا اس کو چھوڑ دیں. اس طرح وہاں پہ لوگ جو موجود تھے ان کی رائے کے مطابق قیدی کو چھوڑ دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا گیا. اب ہم اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کانٹوں کا تاج پہنایا اور اس تاج سمیت ان کو شہر کی سڑکوں پر گھمایا اور خوب بدتمیزی کی اور آوازیں کستے رہے اور کوڑے بھی مارتے رہے، یعنی خوب توہین کی اور سولی پر لٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں میں میخیں کاٹ دی اور سینہ پر برچھی بھی ماری. ان کاہنوں کو بادشاہ سے حکم لینے کی اس لیے بھی جلدی تھی کیونکہ اگلا دن ہفتے کا دن تھا. اس دن یہ کوئی کام نہ کرتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ جمعہ کا دن مغرب سے پہلے سولی پر لٹکا دیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے اور کہا، اس راس پاس کے خون سے بری ہوں، تم جانو. انہوں نے یہ بھی کہا سولے پر چڑھاتے ہوئے کہ اب اپنے آپ کو بچا کر دکھائیں. مذاق بھی اڑاتے جاتے اور یہ بھی کہا کہ یہ کیسا خدا کا بیٹا ہے. تیسرے پہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چلا کر کہا، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر آپ علیہ السلام کی جان نکل گئی. اس طرح کا نظریہ ان کی تمام انجیلوں میں پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خدا سے شکوہ شکایت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی. اس پر یہود کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہوتے تو اللہ آپ علیہ السلام کو بچا لیتا. حضرت عیسیٰ کے ایک شاگرد نے بادشاہ سے خفیہ طور پر اجازت لی اور آپ کی لاش کو وہاں سے لے گیا، اور آپ کے شاگردوں نے لاش کو خوشبو سے دھویا اور کفن پہنا کر ایک کھلی قبر میں رکھ دیا. اسی دوران یہودی اپنی عید میں مصروف رہے کیونکہ یہ ان کے عید کا دن بھی تھا. اس کی مزید تفصیل جو بیان کی جاتی ہے وہ اس طرح ہے. حضرت مریم ہفتہ کے پہلے دن قبر پر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر تو قبر پہ ہے ہی نہیں، یعنی قبر سے وہ پتھر ہٹا ہوا دیکھا. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے پاس گئیں اور انہیں بتایا خداوند یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبر سے لے گئے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام قبر پر روتی رہیں، اور جب انہوں نے اندر دیکھا تو 2 فرشتے موجود تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، ایک سرانے پر اور دوسرا پائنتی پر. پھر انہوں نے دیکھا کہ لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے نہ چھونا، میں اب تک اپنے خدا کے پاس نہیں گیا. میرے شاگردوں کو بتا دیں کہ میں اب اپنے خدا کے پاس جا رہا ہوں یا اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جا رہا ہوں. اس پر حضرت مریم پھر شاگردوں کے پاس گئیں اور انہیں تمام احوال بتایا، یعنی تمام واقعہ بتایا. شاگرد یہودیوں کے ڈر سے چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آئے اور کہا، تمہاری سلامتی ہو. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ اور پسلی دکھائی. شاگرد یہ دیکھ کر خوش ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تم کو بھیجتا ہوں. اور پھونک مار کر کہا، روح القدس لو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کی حفاظت کریں. یہ فاسق عقیدہ بہت عرصے کے بعد عیسائیوں میں آیا. اس کی مدت تقریباً 300 سال تک بتائی جاتی ہے. اس تمام بیان سے پتہ لگتا ہے
کہ یہ خود سے گھڑی ہوئی کہانی ہے، جبکہ قرآن حکیم کے مطابق اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں سے جو پکڑنے آئے تھے محفوظ رکھا اور آپ علیہ السلام کو زندہ بحفاظت اوپر اٹھا لیا۔ اس طرح شیطانی گروہ ناکام ہوا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہاں پر ہم قرآن حکیم کی ایک آیت جو کہ سورہ آل عمران میں ہے، رکوع نمبر 13 میں، اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور انہوں نے یعنی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے یہود کے مکر کے خلاف تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تبدیل کا مالک ہے یا کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت بحفاظت اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور ان کا یہ تمام عقیدہ یا ان کے یہ تمام عقائد باطل اور فاسد ہیں، ان میں کوئی سچ موجود نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہاں پر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا 7واں حصہ یعنی کہ پارٹ 7 کا اختتام کرتے ہیں، اور 8ویں حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اس کو آگے بھی پھیلائیے، خاص طور پہ نوجوانوں سے، تاکہ ان کا قرآن حکیم سے ایک تعلق بنے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔